الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام اور بڑی عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے سلسلے میں پہلا یہ بیان ہوا کہ کس طرح حضور سے کس درجے کی شدید محبت چاہیے، اس محبت کی وجہ بتائی گئی ہے چونکہ حضور کی پیروی ہم کو کرنا ہے، جنت میں جانے کے لیے آپ نمونہ ہیں، شدید محبت ہوگی تو پیروی ہو سکے گی۔ پھر یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ حضور کا اسوہ کیسے بہترین ہے۔ دو جماعت میں حضور کی صفات پر بات ہوئی، اس کے بعد صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے کس طرح سے ایک اچھا انسان بنایا۔ ایک ایسی قوم جو دنیا کی بہت ہی بگڑی ہوئی قوم تھی، جس کو ساری دنیا نے رد کر دیا تھا، عرب قوم، کس طرح پوری قوم کو حضور نے چینج کر دیا، افراد کو، ایک ایک آدمی کو کیسے چینج کیا اور پوری سوسائٹی کو کیسے، افراد کو کیسے چینج کیا، وہ گزشتہ جمعہ میں بات آئی کہ ایک ایک آدمی میں، صحابہ میں، عربوں میں جو آپ نے صفات پیدا کی، پہلی صفت تھی سب میں علم کی طلب پیدا کی، پڑھنے لکھنے اور علم کی شدید طلب پیدا کی۔ دوسرے، بامقصد زندگی گزارنے کی سوچ پیدا کی سب کے اندر کہ بے مقصد نہیں جینا ہے، بامقصد جینا ہے۔ اور تیسرے، اندر سے باہر سے آدمی کی شخصیت ایک ہو، دوغلی زندگی نہ ہو، منافقانہ زندگی نہیں ہو، بلکہ ایک دم ٹرانسپیرنٹ، اندر باہر ایک ہی شخصیت، خشیت اللہ فی السر والعلن۔ پھر چوتھی چیز، نیکوکاری کی زندگی ہم گزاریں گے، نیکی کی زندگی، شرافت کی زندگی، یہ سب کے اندر جذبہ پیدا کیا۔ اور پانچویں چیز، سب کے اندر تواضع پیدا کی، عاجزی، انکساری۔ اور چھٹی چیز ہے تحمل پیدا کیا، برداشت کرنا، ٹالرنس۔ اور ساتویں چیز جو پیدا کی سب صحابہ میں، سب میں، اب یہ کیا ہے، بہت ہی بڑے ماہرین کا تجزیہ۔ ویسے تو حضور کی زندگی میں ہزاروں صفتیں ہیں اور صحابہ کے اندر بھی خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، لیکن جو بیسک چیزیں جن کی وجہ سے وہ خونخوار قسم کے لوگ، بد اخلاق، بے حیا قسم کے لوگ، لڑاکو لوگ، کس طرح اتنے تبدیل ہو گئے کہ قیامت تک کے لیے صحابہ بھی نمونہ بن گئے۔ تو بنیادی چیزیں جو ماہرین نے جس کو نکالا، یہ چیزیں ہیں وہ۔ نمبر 7 جو ہے مٹھاس پیدا کی، المؤمن حلم، پہلے بہت کڑوے تھے، آپ نے ان کو میٹھا بنا دیا۔ طبیعت بہت ہی ایسی نرم طبیعت، ایسی سدی ہوئی تربیت کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، ایسی بنائی۔ اور 8ویں چیز جو ان میں پیدا کی، اخلاص،
کہ مطلب کے لیے کام نہیں کرنا، یہ غرض وہ غرض، بے غرض ہو کر صرف اللہ کے لیے ہر کام کرنا، یہ وہ صفات ہیں جس سے گرے پڑے عرب جرب جا کے صحابہ بن گئے۔ یہ بیسک یہ صفات ہے، یاد رکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اس کو۔ یہ گزشتہ بیان ہوا تھا۔ اب جو ہے پورا سوسائٹی کیسی بنائی حضور نے، پورا اجتماعیت کیسا ہو، سوسائٹی کیسا ہو، ایک ایسی سوسائٹی کہ ایک دم پرسکون ہو، ایسی قوم، ایسا ماحول، پرسکون ماحول ہو، ہر ایک کو ترقی کے برابر مواقع ہوں، اور پھر وہ اتنی بڑی طاقت بنے کہ عرب اور عجم پر چھا گئے۔ تو وہ سوسائٹی کے کیا اصول حضور نے سکھائے؟ نمبر ایک اصول حضور نے سکھایا مساوات، ایکویلٹی، سب برابر ہیں۔ حضور نے پوری قوت سے اعلان فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عرب کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، سب برابر ہے۔ ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں اور کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، سارے کے سارے انسان برابر ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، آدم اور حوا۔ اس وجہ سے نسل کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ یہ بہت بڑی انقلابی بات تھی پہلے زمانے میں، بس زیادہ غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ آج دنیا اس پہ فخر کرتی ہے، نئی تہذیب، کہ بھئی ہم نے ساری دنیا میں یہ فرق اور امتیاز کو ختم کیا، سارے انسانوں کی برابری کے قوانین بنائے، اسی پہ ملکوں کے دستور بنے، اقوام متحدہ کا دستور بنا۔ اس کو اس زمانے کی ایک بہت بڑی دریافت لوگ سمجھ کے پیش کرتے ہیں، دنیا والے، دوسری قوموں والے، حالانکہ یہ سب حضور نے پیش کیا پوری قوت سے کہ سب برابر ہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی ذات بڑی نہیں، کوئی خاندان بڑا نہیں، کوئی نسل بڑا نہیں، کسی خاص ملک کا آدمی بڑا نہیں، سارے کے سارے انسان برابر ہیں۔ اور قرآن نے اس کی پھر لاجک بھی بیان کی کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے تو سب برابر ہی ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس میں انسانوں میں کچھ کالے ہیں، کچھ پیلے قسم کے، چائنیز وغیرہ، کچھ ایک دم وائٹ ہیں، یورپ کے لوگ اور اپنے ایشیا کے لوگ مکسنگ ہے، تو یہ ایک کیسا ہے ایسا تو دیکھنے میں، اور تھوپڑے بھی الگ الگ ہے، انڈین کا چہرہ کا نمونہ ایک الگ ہے، اور آپ کے جاپانیز کا یا کہ چائنا والوں کا الگ ہے۔ تو اس کو بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے عدیم بولتے ہیں، اوپر کی لیئر کو بولتے ہیں، تو زمین کے اوپر کی ہر جگہ کی مٹی لی گئی، اس میں کالی مٹی بھی تھی، لال مٹی بھی تھی، ہر طرح کی مٹی تھی، سب جگہ کی مٹی لے کر ان کا بدن بنایا گیا، کیونکہ ان کی اولاد کو سب جگہوں پہ جا کے رہنا تھا، آئندہ میں ہر موسم میں رہنا تھا۔ اس کے حساب سے آدم میں سارے تھوپڑے ہیں، سارے کلرز ہیں، آدم میں سب تھے۔ اب جس علاقے میں جس قوم کو جانا تھا اس حساب سے وہ چیز ہو گئی، مگر ہے ایک ہی خون۔ اب یہ سائنسی ریسرچ سے بھی بات ثابت ہو چکی ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کا خون ایک ہی ہے، الگ الگ خون نہیں۔ تو آج وہ دنیا والے سمجھتے کہ اس زمانے کی پیداوار ہے، سب ذاتیں برابر ہے، نہیں، یہ اسلام کی نعمت ہے، اس کو پوری قوت سے آپ نے نافذ کیا۔ اب آج کی دنیا والوں کو اگر حضور اس وقت کام نہیں کرتے تو یہ تصور بھی نہیں آتا تھا، وہیں سے لیا ہے ان لوگوں نے یہ اصول۔ تو سوسائٹی میں پہلا اصول کیا ہے قرآن کا، اسلام کا؟ کوئی اپنے کو بڑا نہ سمجھے، کوئی اپنے کو چھوٹا نہ سمجھے، سب برابر ہے۔ ہاں جس کے اندر تقویٰ ہے، اچھے اعمال ہے، اچھی صفات ہے تو اس کی عزت زیادہ ہے۔ لیکن تقویٰ کے بارے میں بتا دیا کہ تقویٰ ظاہری اعمال سے نہیں پہچانا جا سکتا، تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی میں عمل کم نظر آ رہا ہے، دوسرے میں زیادہ نظر آ رہا ہے،
مگر تقوی میں، اللہ سے ڈر اور تعلق میں یہ کم عمل والا زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس واسطے اب کوئی بھی فرق کرنے کی کوئی چیز نہیں، سب برابر ہے۔ اب یہ سوسائٹی میں آ جائے تو کتنا سکون ہوگا۔ آج پوری دنیا میں جو ظلم کر رہے ہیں یہودی، اپنی نسل بڑی ہے، اعلیٰ ہے سمجھ کر پوری دنیا کو ہر ظلم کر کے قابو میں رکھ رہے ہیں۔ آج دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے یہودی ہے، اور ان کا یہ خناس ہے ان کے دماغوں کا کہ ہم اعلیٰ نسل ہیں، اور بقیہ قوموں کو زبردستی اپنے تابع بنانا ہمارا حق ہے۔ ہر زمانے میں ظلم کی بنیاد یہی رہی۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، خاندانوں میں بھی، گھروں میں بھی کیا ہے، کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں پیسے کی بیس پر، خوبصورتی کی بیس پر۔ تو یہ بڑا چھوٹا جیسے ہی ذہن میں آتا ہے وہیں سے ظلم شروع ہوتا ہے، دنیا کا امن چین ختم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، کسی بھی اعتبار سے کوئی زیادہ مالدار ہو، کم مالدار ہو، یہ بڑا نہیں، یہ چھوٹا نہیں، کوئی زیادہ خوبصورت ہے، کوئی کم خوبصورت ہے، نہیں، یہ بڑا نہیں، وہ چھوٹا نہیں۔ اگر عزت ہے تو بس سیرت کی ہے، اخلاق کی ہے۔ دوسرا اصول پوری سوسائٹی کو مضبوط کرنے کا، انصاف۔ سب کے حقوق مقرر ہیں، سب کو ایک دوسرے کے حق ادا کرنا ہے، کسی کا حق ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنا ہے۔ انصاف کا اصول قرآن میں جگہ جگہ حکم ہے، وَأَقْسِطُوا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ خاص زور ہے اسلام پہ، کوئی قوم ہو لیکن سب کے ساتھ برابر کا انصاف۔ کوئی مسلمان جا کے کسی دوسرے انسان پہ ظلم کرے تو برابر ویسی ہی سزا ہوگی، ذرا بھی کمی نہیں ہوگی کہ بھئی اپنا آدمی ہے۔ تو عدل پر بہت زور ہے اسلام میں، قرآن میں، انصاف پر، کسی کا حق مارا نہ جائے، کسی کو دبایا نہ جائے، کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے اپنے خاندانوں میں کہ ہمارے خاندان میں کوئی کسی پہ ظلم تو نہیں کر رہا ہے۔ ظلم کا مطلب جا کے ڈنڈا لے کے مارنا ہی نہیں ہے، سمجھے؟ کوئی بھی ایسا رویہ اختیار کر رہا ہے جس سے دوسرا خاندان کا آدمی دباؤ میں جی رہا ہے، وہ سب ظلم ہے۔ چھوٹا سا چھوٹا حق ادا نہیں کرنا بھی ظلم ہے۔ تو کئی مرتبہ ہے ماں ہے وہ بچوں پہ ظلم کرتی رہتی ہے، کئی مرتبہ باپ ہے بچوں پہ ظلم کرتا رہتا ہے، گھروں میں ہمارے ظلم چلتا رہتا ہے، کبھی ساس کا بہو پہ چلتا رہتا ہے، مطلب مار توڑ نہیں چلتی، گالیاں والیاں نہیں چلتی، مگر رویہ ایسا رہتا ہے کہ سامنے والا ایک آسان کھلی زندگی نہیں گزار سکتا، دباؤ میں زندگی گزارتا ہے، اس کے حق مارے جاتے ہیں۔ ظلم جہاں بھی نظر آئے فوراً روکنا ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو ظلم دیکھ کے روکے نہیں۔ اب نے کیا کرنا ہے بھائی، کہیں کو لڑ لو، ایسا نہیں۔ مسلمان میں تو انصاف۔ تو کہتے ہیں کہ کفر سے حکومت چلتی ہے، یعنی کوئی لوگ کافر ہیں مگر ان کی اچھی حکومت چل سکتی ہے، حالانکہ اللہ کے کافر ہیں، مگر اللہ کا اصول ہے ظالم کی حکومت نہیں چل سکتی زیادہ دن نہیں، ظلم کا انجام دنیا ہی میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو حکومت کے معاملات میں ظلم برداشت کفر اسلام برداشت کرتا ہے، ظلم کو نہیں برداشت کرتا، اتنا درجہ ہے۔ انصاف ہوگا تو ہی بے چینی نہیں ہوگی، جب بھی ناانصافی ہوگی تو بے چینی ہوگی، سوسائٹی ٹوٹنا شروع ہو جائے گی، کشمکش شروع ہو جائے گی۔ تیسرا اصول پوری سوسائٹی کو حضور نے سکھایا کہ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے چلو، اس لیے کہ یہاں پورے فرشتے نہیں رہتے، یہاں انسان رہتے ہیں، انسانوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کمیاں ہوتی رہتی ہیں۔ سوسائٹی میں امن رہنا ہے تو معاف کرنا سیکھو، اپنے خاندانوں میں بھی، اپنے گھر میں بھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ امن کی زندگی ہو، اور جس جگہ پہ طاقت لگنی ہے وہاں خاندان کی طاقت لگے، ادھر اور ویسٹ نہ ہو۔ تو کیا کرو، غلطیوں پہ ایک دوسرے کو پکڑتے ہوئے مت بیٹھو، بدلہ دے، معاف کرو، تو سب کی انرجی پھر صحیح کام کی طرف رہے گی۔ لوگوں کی غلطیاں یاد کرنا، ان سے دشمنیاں دل میں رکھنا اور دشمنی نکالنے کی کوشش کرتے رہنا تو ہمارا رخ ہی بدل جائے گا۔ ترقی کے لیے جو کام کرنا ہے وہ چھوڑ کے آپ یہاں اٹک جائیں گے۔ تو فرمایا
سل من قطع کا، جو تم سے تعلق توڑے تم جوڑو. نہیں انہوں بات نہیں کر رہے تو میں بات نہیں کر رہا ہوں، انہوں نہیں آ رہے تو میں نہیں آ رہا ہوں، ایسا نہیں. وہ کچھ بھی کرنے دو، تم وہ توڑ رہا ہے تم جوڑو. جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو. اپنے آپ پہ ظلم کرنے کو، ظالم کو ہم معاف کرنے کی تعلیم ہے، مگر کوئی دوسرا دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے تو آگے بڑھ کے ظالم کو روکنے کا حکم ہے. اپنے اوپر ظلم ہو رہا تو صحیح، اچھی چیز ہے، وہ بھی خاص چیزوں میں، اصولی چیزوں میں نہیں، اخلاقی چیزوں میں یا جسمانی تکلیف وغیرہ پہنچ گئی. وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَ کا، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو. وَأَحْسِنْ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، تمہارے ساتھ جو برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ نہیں کہ ان کا سلوک خراب نہیں ہے تو ہم بھی. حضور نے فرمایا لا تکن رجلا امعی، امعی آدمی مت بنو. تو صحابہ نے پوچھا امعی کون ہوتا ہے؟ حضور تو فرمایا جو یہ کہے کہ ان احسن الناس احسنتا، لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے. وَإِنْ أَسَاءَ النَّاسَ أَسَاءَنَا، اگر لوگ ہمارے ساتھ برا کریں گے تو ہم بھی برا کریں گے. اور کہ یہ ہے امعی، ایسے مت بنو. ہر حال میں اچھا سلوک کرنا تمہارا کام ہے. دوسرا کیا کرتا ہے وہ اس کی قسمت ہے، اس کو معاف کرو یا اس کے لیے دعا کرو. تو یہ اصول ہے. دیکھیے یہ سب خالی تقریر کے لیے نہیں ہے، اس کو اختیار کیجیے، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، ٹینشن فری ہو جائے گی اور ترقی کریں گے دنیا میں بھی آخرت میں. خاندانوں میں اختیار کرو، خاندان پرسکون ہوں گے. گھر گھر میں لڑائی چل رہی ہے آج کل، بیوی شوہر میں، یہ اپنے کو صحیح ثابت کرنا چاہ رہے، وہ اپنے کو صحیح ثابت کرنا چاہ رہے. کیا زندگی جنگ کی جگہ ہے کیا؟ سامنے والا کچھ بھی کرے ہم کو اچھا رہنا ہے. بلکہ اس سے آگے بڑھ کے کیا اصول رکھا اسلامی سوسائٹی میں؟ ایثار. حضور نے سکھایا ایثار. اس طرح جیو اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنی زندگی میں اس طرح جیو کہ وقت پڑنے پہ اپنا حق چھوڑ کر سامنے والے کا حق ادا کرو. اپنے حصے کی راحت کو چھوڑ کر سامنے والے کو راحت پہنچاؤ. تو ایثار ایسی چیز ہے کہ بھئی ایک روٹی ہے، آدھی آپ کھاؤ آدھی ہم کھائیں، یہ برابری ہے. لیکن اسلام کیا سکھاتا ہے؟ ضرورت پڑنے پہ اپنی آدھے کی روٹی بھی اس کو دے دو. حالات ایسے ہیں، موقع ایسا ہے کہ جب اپنے حصے کی جب تک قربانی نہیں دیں گے سامنے والے کو راحت نہیں مل سکتی. تو اپنے کو تکلیف پہنچنے دو، سامنے والے کو راحت دو. یہ ہے مومنوں کی صفت، ایثار. آپ جانتے ہیں کس لیول پہ حضور لے گئے صحابہ کو ایثار میں. ایک جنگ میں 3 صحابی زخمی تھے پیاس سے، تینوں نے جان دی، مگر تینوں میں سے کسی نے بھی دوسرے پیاسے سے پہلے پانی پینا پسند نہیں کیا. میں نہیں پیوں گا، اشارہ کر دیا میرے بھائی کو پلائیے. انہوں نے کہا دوسری طرف سے پیاس کی ادھر بھیج دیا. تینوں پانی نہیں پی کے مر گئے، لیکن دوسرے سے پہلے پینا پسند نہیں کیا. اس لیول پہ لے گئے حضور سوسائٹی کو کہ دوسروں کی ضرورت پوری کرو، اپنی ضرورت دباؤ. اب کیسا الٹا ہو گیا دیکھو مسلم سماج. بس اپنی ہی خود غرضی، اپنی ہی بس میری حاجت پوری ہو، میری ضرورت پوری ہو. دوسروں کی سچویشن کا احساس تک نہیں کرتے. ہمیشہ اپنے حقوق کی لڑائی. ایسا کریں گے تو سوسائٹی لڑائی کی جگہ ہو جائے گی. جب آپ دوسرے کا خیال کریں گے، دوسرا آپ کا، سب دوسرے کا خیال کریں گے تو لڑائی ہی نہیں ہوگی اور سب کے حقوق پورا ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اس لیے کہ دوسرا پھر آپ کا خیال کرے گا. کتنی مزے کی زندگی رہے گی. اور چوتھا اصول سوسائٹی میں حضور نے بنایا کہ بھائی بھائی بن کے رہو. تعاشروا کالاخوان، بھائی بھائی کی طرح سے رہن سہن ہونا چاہیے پورے سوسائٹی کے لوگ. مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، وہ مسلمان کے حساب سے ہے، لیکن غیر مسلم کے ساتھ بھی بھائی بھائی کہا گیا آدم کے اولاد ہونے کے ناطے. وہ بھی بھائی بھائی ہے، وہ الگ معیار سے بھائی بھائی ہے، یہ بھائی بھائی ہے سب بھائی بھائی. غیر مسلم بھی بھائی ہے انسان ہونے کے ناطے، اور مسلمان بھائی ہے کلمے کی ناطے پہ، مگر بھائی بھائی کی طرح رہنا ہے.
تو آداب سکھائے، دیکھو کسی کی ٹوہ میں مت رہو، فلاں کیا کر رہا، فلاں کیا کر رہا، لوگوں کی کمزوریاں ڈھونڈتے ہوئے مت بیٹھو، بھائی ہے، بھائی بھائی کی جاسوسیاں مت کرو ایک دوسرے کی، اور آپس میں ایک دوسرے سے دلوں میں میل مت رکھو، بھائی بھائی لا تباغضوا، غصہ کینہ اندر، ولا تدابروا، ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے سازشیں مت کرو، وہ گرانے کی کوششیں مت کرو پیٹھ پیچھے، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے لیے سچے بندے بن جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے لیے سچے بھائی بن جاؤ، بھائیوں کی طرح سے زندگی گزارو۔ مدینہ آتے ہی آپ نے کیا کیا، جتنے لوگ باہر سے آ رہے تھے مدینہ، آسانی سے مسئلہ حل کر دیا، بھائی بھائی بنا دیا سب، ایک مدینے والے ایک صحابی کو لیا، مکے باہر سے آنے والوں کو بھائی بھائی بنا دیا، آتے ہی پہلا کام بھائی بھائی بنائے، ہزاروں مسئلے حل ہو گئے، کتنی مشکلات حل ہو گئی، بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ سب چیزیں میرے دوستو صرف سننے کے لیے ہے کیا؟ ہمارے محلوں میں ہم جاری کریں اس کو، اپنی گلیوں میں جاری کریں اس کو، تب جینے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، ہماری سوسائٹی بہت طاقتور ہو جائے گی۔ یہ سب کام کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، دنیاوی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب جو اتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں، یہ ہم موجودہ حالات میں بھی ایسا بھائی چارہ اپنے اندر قائم کر سکتے ہیں، پھر اللہ کی مدد آ جائے گی، اللہ دشمنوں کے دلوں میں ہیبت ڈالیں گے اور ہمارے دلوں میں ہمت ڈالیں گے۔ اور کیا اصول سکھایا صاحب؟ دوسروں کے عیب چھپانا، دوسروں کے عیب بتانا نہیں۔ اب ہر آدمی دوسرے کا عیب بتاتا رہے گا تو ایک کسی کی بھی عزت نہیں رہے گی، یہ اس کے عیب بتا رہا، وہ اس کے عیب بتا رہا، وہ اس کے عیب بتا رہا ہے، تو سامنے سے تو لوگ اچھا ملتے رہیں گے، مگر دوسرا بتا چکا ہے اور یہ بھی بتانے والے ہیں۔ اب دیکھو آپس میں ایک دوسرے کے عیب دیکھنے کی عادت ہے، جب عزت ہی نہیں ہوگی تو محبت کہاں سے آئے گی؟ پہلے عزت آنی پڑتی ہے، پھر محبت آتی ہے۔ تو سکھایا کہ دنیا میں انسان رہتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب مت بتاؤ، چھپاؤ، غلطیاں چھپاؤ ایک دوسرے، ہاں بتانا ہے اسی کو تنہائی میں جا کے بتاؤ، محبت سے بتاؤ، عزت کے ساتھ بتاؤ، اور جو اس کا ذمہ دار ہے، جو اس کو اصلاح کر سکتا ہے، جو اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، بس اسی کو اکیلے کو جا کے بتاؤ۔ آپس میں ایک دوسرے کو کسی کا عیب نہ ڈھونڈنا ہے نہ بتانا ہے۔ تو فرمایا جو بھی کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا، اس کے عیبوں کو چھپائے گا، قیامت میں ساری انسانیت وہاں ہوگی، پورے رشتہ دار ہوں گے، سب ہوں گے، ان سب کے سامنے اللہ تمہاری عزت بچائیں گے، تمہارے عیبوں کو نہیں دکھائیں گے۔ قیامت کے دن تو اچھے اچھوں کی عزت جانے کا دن ہے، لیکن اگر کسی نے یہ اپنی زندگی میں اصول رکھا کہ بھائی میں کسی کا عیب دوسروں کو نہیں بتاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پوری پبلک میں اس سے حساب نہیں لیں گے قیامت پر۔ حالانکہ اچھے اچھوں کی عزت جا رہی ہوگی، مگر اس کی عزت نہیں جائے گی، اللہ پردے میں لیں گے، پھر اس سے اس کی عزت بچائیں گے اللہ تعالیٰ۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور ایک اصول یہ بتایا شریعت کا جو مزاج ہے کہ برائی کو جہاں وہ اسٹارٹ لے رہی ہے، شروع ہو رہی ہے، وہیں روک دینا۔ برائی پیدا ہو جائے، پھلے پھولے، ابھی ڈینجر نہیں ہے، ابھی ڈینجر نہیں ہے، جب پوری طرح وہ ڈینجر ہو گئی، یہ اصول نہیں سکھایا سوسائٹی۔ کہیں بھی برائی دیکھے تو جہاں شروع ہو رہی وہی روک دو۔ جیسے زنا ہونا یہ آخری درجے کی چیز ہے، لیکن روکا کہاں کہ نظر ہی کی حفاظت کے لیے کہا کہ زنا تک جانا بہت آگے کی چیز ہے، تم نظر ہی نیچی رکھو۔ کوئی بھی برائی پیدا ہونے سے نپ دا ایول ان دا برڈ، شروع میں ہی برائی کو روک دینے کا اصول سکھایا۔ پوری شریعت کا مزاج یہی ہے کہ آگے چل کے جو چیز نقصان دہ ہو سکتی ہے سوسائٹی کے لیے، اس کی ابتدائی شکل کو ہی اسلام منع کر دیتا ہے۔ عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا وہ اتنی سی چیز سے کیا ہوتا ہے، نہیں، اتنی سی چیز سے ہی شروعات ہوتی ہے اور آگے جا کے وہ مصیبت بن جاتی ہے، یہ اصول۔ اور ایک اصول یہ بتایا ہے کہ گھریلو زندگی بہت اچھی رکھو، پوری سوسائٹی میں سکون آنے کے لیے پہلے تمہارے گھر میں سکون رہے، گھر میں سکون والے پیدا ہوں گے تو وہ نکل کے آگے بھی سب کو سکون دیں گے۔ گھر میں بچے دیکھ رہے امی ابا لڑتے رہتے ہیں ہمیشہ،
ایک دوسرے کی غلطیاں پکڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی سختی پر، اب وہی سے ہی نکل کے وہ پھر جا کے دنیا کو ستائیں گے۔ گھریلو زندگی پہ فوکس ہو رہے ہیں، گھر پہ کنٹرول کرو، گھر میں سکون، گھر میں سچائی۔ تو سوسائٹی کا جو سب سے چھوٹا یونٹ ہے، اکائی ہے، وہ خاندان ہے۔ وہاں پر اگر سکون ہوگا، پوری سوسائٹی میں سکون دینے والے پیدا ہوں۔ تو پورا زور گھر پہ دیا گیا ہے کہ پورے معاشرے کی خوشحالی، سکون کا اینٹ ہے اس کی گھر کے اندر سکون رہنا۔ اب اس میں شوہر کی ذمہ داری ہے، گھر میں بے چینی نہیں ہو، لڑائیاں نہیں ہو، اس لیے کہ شوہر کا دل بڑا ہے، مرد آدمی کے اندر برداشت کی طاقت زیادہ ہے، عورت میں جذبات زیادہ ہے۔ تو عورت ذرا ٹیڑھی بھی ہو جائے، وہ الٹے سیدھے جذباتی کام بھی کرے، تو مرد عورت نہ بن جائے، مرد اپنا دل بڑا رکھے، گھر کو پرسکون رکھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ جو اپنے بیوی بچوں کے لیے سب سے اچھا سرپرست۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہترین شوہر ہے، جو اپنے بچوں کے ساتھ سب سے بہترین باپ ہے۔ اپنا خیر گھر میں ظاہر ہونا چاہیے۔ اب کئی لوگ ایسا ہے محلے میں، مسجد میں اتنا تہذیب سے رہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی بڑے شریف آدمی ہیں، بڑے کنٹرول والے آدمی ہیں، بڑی سنبھال کے گفتگو کرتے ہیں۔ وہ گھر میں جائیے تو وہ گھر والوں پہ بھڑکتے رہتے ہیں، بچوں پہ بھڑکتے رہتے ہیں، بیوی پہ بھڑکتے رہتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ کی مٹھاس کے سب سے زیادہ مستحق بیوی بچے ہیں، آپ کے اچھے اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق بیوی بچے ہیں، رات دن ان کے ساتھ ہے ان کا۔ یہ کیا ہے کہ آپ باہر تو اچھے ہیں کہ گھر میں جا کے خراب ہو جاتے، فری باہر کا ٹینشن لے جا کے گھر میں نکالتے کئی مرد والوں۔ نہیں، سب سے پہلے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہنا، بچوں کو، گھر والوں کو پوری محبت کے ساتھ لے کے چلنا۔ اور ایک عام اصول پوری سوسائٹی کو سکھایا، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ دے۔ بیکار کی زندگی، ہم سے نہ ہمارے گھر والوں کو فائدہ، نہ ہمارے پڑوسیوں کو فائدہ، نہ محلے والوں کو فائدہ، نہ خاندان والوں کو فائدہ کہہ کے واسطے ہو گئے، بے فائدہ، اپنا ہی فائدہ ہمیشہ، اپنا فائدہ تو گدھا سور سبھی دیکھ رہے۔ آپ انسان ہیں، آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، آپ کو ہمیشہ یہ فکر ہونی چاہیے میری ذات سے اطراف جہاں میں ہوں اطراف والوں کو فائدہ ہونا۔ پورا وقت اپنے لیے نہیں ہے، کمایا ہوا پورا پیسہ اپنے لیے نہیں ہے، ہماری ہر صلاحیت، ہماری ہوشیاری صرف اپنے لیے نہیں ہے، ہماری ہوشیاری سے دوسروں کو فائدہ ہو، ہمارے عہدے سے دوسروں کو فائدہ ہو، ہماری صلاحیت سے دوسروں کو فائدہ ہو، ہماری جو پوزیشن ہے اس پوزیشن سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ تو فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ دینے والا ہو۔ اور فرمایا خدمت خلق، مخلوق کی خدمت کرو۔ سوسائٹی میں جگہ ہر ایک کی یہ دھن ہو کہ یہ پوری مخلوق اللہ کا خاندان ہے، الخلق عیال اللہ، واحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ کا خاندان ہے، اللہ کے خاندان کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے گا اللہ کا وہ محبوب بنے گا۔ اور فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ سے اگر اپنے کام بنانا ہے، اللہ کی اتنی بڑی طاقت ہے، وہ ہمارے مسئلوں میں کام آ جائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ سے کام لینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کا کام کریں۔ اللہ اس بندے کی ایک کام بنانے میں لگے رہتے ہیں جو دوسروں کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ ہے جینے کے اصول سوسائٹی کے جو حضور نے سکھائے، یہ 10 نمبر۔ اور تو کتنا بہترین کنسیپٹ حضور نے سکھایا۔ اور ہر ایک میں احساس ذمہ داری، میں سوسائٹی کا ذمہ دار فرد ہوں، محلے میں، خاندان میں، سوسائٹی میں لوگوں کو سکون ملے، حقوق پیدا، اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ کہیں کوئی بگڑ رہا ہے، کوئی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے، میں ذمہ دار ہوں، سب ذمہ دار ہیں۔ چھوڑ دیو کیا ہوتا ہوں تو مجھے کیا، ایسا نہیں۔ فرمایا کلکم راعن، تم میں سے ہر انسان ایک چرواہے کی طرح ہے، چرواہے کے ساتھ 100-200 بکریوں کا غلہ ہے، لوگوں نے اس بھروسے پہ دیا ہے کہ یہ چرواہا ان کو حفاظت سے لے جا کے چرا کے گھر تک لوٹائے گا، کوئی بکری کہیں گھڑے میں گر نہ جائے، کوئی بکری گم نہ ہو جائے۔
پورا نگرانی کرتا رہتا ہے چرواہا، ہر بکری کا ذمہ دار ہے وہ۔ فرمایا ہر انسان پوری سوسائٹی کا ذمہ دار ہے، اور جو تمہارے ماتحت ہے ان کا ذمہ دار ہے۔ آفس میں آپ آفیسر ہیں، نیچے پورے لوگوں کے آپ ذمہ دار ہیں، ان کو تکلیف نہ پہنچے، ان کے حقوق مارے نہ جائیں، وہ بدقسمت نہ ہو جائیں، وہ کہیں محروم نہ ہو جائیں۔ آپ محلے میں بڑی پوزیشن ہے، پورے محلے کے ذمہ دار ہے آپ۔ اللہ کی دی ہوئی پوزیشن امانت ہے، وہ آپ کی بات آفسوں میں چلتی ہے، آپ کی بات پولیس اسٹیشن میں چلتی ہے، وہ امانت ہے۔ اس صلاحیت سے، اس پوزیشن سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا آپ کا کام ہے۔ گھر میں ہیں تو بچوں کے حق میں، شوہر ہیں تو بیوی کے حق میں، کسی اسکول کالج ادارے کے ذمہ دار ہے تو وہاں کام کرنے والے پورے لوگوں کے حق میں آپ ہمیشہ ایک چرواہی کی طرح ان کی فکر کرتے رہو۔ اور کیا ہے خلاصہ یہ کہ فرمایا اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، فرمایا کیونکہ اللہ کے خلیفہ ہے، اللہ کے ساتھ تم رہنے والے ہیں، بہترین اخلاق پیدا کرنا یہی تمہارا کام ہے، اسی پہ محنت۔ تو چنانچہ صحابہ کرام کے اندر یہ ساری صفات پیدا ہو گئی، بہترین اخلاق والے ہو گئے۔ بہرحال میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ بس ہمارے آقا ہے، ہمارے مولا ہے، ہمارے سردار ہے، نعتیں پڑھ رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، ناچ رہے، یہ سب نہیں ہے۔ حضور کیا ہمارے ساتھ رشتہ ہے تو حضور کا مشن ہمارے ساتھ ہے۔ ہم ایک بامقصد قوم ہیں، کل حضور کو جواب دینا ہے قیامت میں کہ حضور کا دیا ہوا کام کر کے آ رہے، یہ سب چھوڑ چھاڑ کے خالی کتے بلی کی طرح کھانے پینے کے پیچھے لگ گئے۔ صرف کھانے پینے کے پیچھے لگنا اس سوسائٹی کا کام ہے جو انسان کو جانور سمجھتے۔ یورپ کے لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ انسان بندر کی اولادیں سمجھ رہے ہیں، ایک جانور ہے سمجھ رہے۔ جانور کا کام صرف کھانا پینا ہی رہتا ہے، کھانا پینا اور جنسی خواہش پوری کرنا۔ تو وہ لوگ چونکہ انسان کو ایک جانور سمجھتے ہیں، تو وہ لوگ جو تہذیب پھیلا رہے ہیں وہ خود غرضی کی تہذیب ہے، وہ خواہشات پورا کرنے کی تہذیب ہے۔ ہم محمد الرسول اللہ کے چاہنے والے، ان کے ذریعے سے زندگی کے اصول سیکھنے والے، ہماری نظر میں ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، نائب ہیں دنیا میں، ہم سمبل ہے اللہ کا۔ اس واسطے ہم ذمہ دار ہیں، ہم بااخلاق ہم کو ہونا چاہیے، اور ہم کو جانا بھی ہے ہمیشہ کے لیے جنت ہی میں جا کے رہنا ہے۔ اس لیے اچھائیوں کو زندگی میں اختیار کرنا، اچھائیوں کو پھیلاتے رہنا، ایک بہت ہی اچھی زندگی اپنے خاندان میں گزارنا، اپنے گھر میں گزارنا، اپنے محلے میں گزارنا، خود غرضی سے ایک دم دور رہنا۔ خود غرضی جانور کا لیول ہے، انسان کا لیول تھوڑی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، اس کے لیے بھی ہم دعا کرتے رہیں، اور اللہ کے رسول نے جو مقصد دیا، جو جینے کا ڈھنگ دیا، اس سے بھی ہم جڑے رہیں، اس کی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کل قیامت میں حضور سے ملاقات کے وقت شرمندہ ہونے سے بچائے، اور دنیا میں حضور کا نام بدنام کرنے سے ہم کو بچائے۔ آج دنیا والوں کو سب حضور کی یہ تصویر معلوم ہے جو میں اتنے دن سے سنا رہا ہوں۔ وہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ بہت بڑے ٹیررسٹ تھے سمجھ رہے، جنگیں کرتے تھے، ایسا کرتے تھے، کیا کیا برے برے قصے پھیلے ہوئے۔ تو وہ لوگ کیا کتابیں پڑھیں گے کیا؟ وہ لوگ تو ہم لوگوں کو دیکھ کر اندازہ لگائیں گے کہ بھائی مسلمان ایسا ہوتا ہے تو محمد بھی ایسے ہی تھے۔ تو جہاں بھی آدمی بیٹھے، میرے ذریعے سے حضور کی پہچان ہوگی، اس واسطے مجھے غلط نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کاروبار میں دھوکے دے رہے ہیں، اللہ کے نبی بدنام ہوں گے قوموں کی نظر۔ ہم جگہ لڑ رہے ہیں، بھڑ رہے ہیں، جہاں دیکھو بس بیکار کی دادا گیری کی باتیں، بد اخلاقی کی باتیں، آزادی کی باتیں، یہ سب کریں گے تو حضور بدنام ہو رہے ہیں، اس لیے پوری دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں۔ تو ہم نمائندے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور کا زبان سے بھی اچھا تعارف کرائیں دنیا والوں کے سامنے، اور اپنے عمل سے بھی اچھا تعارف کرائیں۔ تو سب سے پہلے تو حضور کی یہ جو زندگی ہے، کمالات، اپنے بچوں کو ہم سنائیں، اپنے متعلقین کو سنائیں، تبھی ان کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا راستہ کون سا ہے۔ ورنہ وہی کتا بلی گدھے کی طرح خالی کھانا، کمانا، مستیاں کرنا،
عیش کرنا، اسی کو مقصد سمجھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتیوں میں شامل فرمائے، آپ کی شدید محبت اور آپ کی مکمل پیروی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔